اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگنی ہے نا تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا کہ اللہ مجھے پیسے دے دو یا اللہ مجھے موبائل دے دو. یہی دعا ہوتی ہے نا آج کل, پیسے مانگنے یا دعا مانگنے یا اللہ سکول سے چھٹی ہو جائے, یہ دعا بھی ہوتی ہے ایسے. تو جو بھی دعا مانگنی ہے نا آپ نے اچھی دعا مانگنی چاہیے. سکول سے چھٹی ہونا آپ کے لیے اچھا تو نہیں ہے نا, تعلیم آپ کی ضائع ہوگی. تو جو بھی دعا مانگنی ہے ڈائریکٹ نہیں مانگنی. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد کرو, الحمدللہ اللہ آج تک جو کچھ ملا ہے تو نے دیا ہے, جس حال میں تو نے رکھا تیرا بڑا شکر ہے. جب بندہ آگے کہ اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, میں تو مر رہا ہوں, بھوکا ہوں, فلاں ہو گیا, یوں ہو گیا, حالات ہی اچھے نہیں, پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ دعا اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے اللہ کی تعریف کریں, الحمدللہ اللہ سارا کچھ تو نے دیا ہے, تو نے کھلایا, تو نے پلایا, صحت دی, عافیت دی, امن دیا, سکون اور اطمینان دیا. رب العالمین, صرف مجھے نہیں تو پورے جہان کو دے رہا ہے, پورے جہان کا پالنے والا تو. الرحمن, اللہ سب سے بڑا مہربان تو ہے. جب بندہ کسی مشکل میں پھنستا ہے نا, جب چھوٹا بچہ ہو, پریشان ہو, رونے لگے تو کہاں جاتا ہے؟ امی کے پاس, کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی مہربان اس کی ماں ہے. اور ایک ماں سے کتنی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ 99 گنا زیادہ. 99, یہ تو مشہور ہے نا, 70 ماؤں کی محبت اللہ کے پاس ہے. ورنہ جو حدیث میں لفظ ہیں کہ محبت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے, 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. 99 حصے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انسان سے. تو سب سے بڑی محبت والی ذات تو وہ اللہ, تیرے پاس آیا ہوں میں, میری مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, دکھ ہیں, درد ہیں, مصیبتیں, تو سب سے بڑا مہربان ہے. تیرے پاس نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ الرحمن الرحیم, اللہ کو رحمان ہونے کا واسطہ بھی دے رہا ہے. اللہ سب سے بڑا مہربان تو ہے. دیکھیں نا, دنیا میں کسی کے پاس جائیں, کسی بڑے کے پاس, اس کی جا کے تعریف کریں اور کہیں کہ تو بہت بڑا سخی ہے, تو بڑوں کو دیتا ہے, جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ لے کے ہی جاتا ہے, میں نے تو لے کے ہی جانا ہے. جب دنیا کے کسی بڑے سخی کی یہ تعریف کر دے نا, اس کے پاس جا کر وہ خالی نہیں بھیجتا. اور جو سخیوں کا سخی, سخیوں کو بنانے والا, جو بھی دنیا میں کسی کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے نا, اس رب کے پاس جب جا کر ہم یہ کہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے, تو کیا اللہ خالی لوٹا دیں گے پھر؟ الرحمن, اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. ہاں, ساتھ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ تو رحمان ہے, کسی کو نہیں پکڑتا, جو مرضی کرتے رہیں پھر, یہ نہیں ہے. مالک یوم الدین, تو مالک بھی ہے قیامت کا. اگر تیری نافرمانی کی میں نے تو پکڑ لے گا قیامت کے دن, تو نے پوچھنا ہے. وہ بدلے کا دن ہے, وہ جزا اور سزا کا دن ہے, اس کا مالک تو ہے. تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اللہ کے عذابوں کا ڈر ہو, اللہ کو اس کی رحمان ہونے کا واسطہ اور وسیلہ دیں, اور ساتھ اللہ کی تعریف کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایاک نعبد, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, میں نمازیں تیرے لیے پڑھتا ہوں, حج تیرے لیے کرتا ہوں, روزے تیرے لیے رکھتا ہوں, صدقہ و خیرات تیرے لیے کرتا ہوں. اب یہ مشکل آ گئی ہے تو یہ مشکل کا حل بھی تجھ سے مانگنا ہے. تو یہ دعا مانگنے کا یہاں پہ طریقہ ہے. بندہ جب یہ پورے طریقے کے ساتھ, اصول کے ساتھ جب یہاں تک پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ نے خود سکھائی ہے نا یہ دعا. کیا مانگنا ہے؟ پیسہ. ابھی جب دعا کی بات ہے کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ موبائل, پیسہ, چھٹی, یہ دعا مانگنی ہے ہم نے. اللہ نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ دعا مانگنا بھی سکھایا ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ مشکلیں نہ مانگو, اپنے لیے پریشانیاں نہ مانگو. کئی چیزیں ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے نا. بعض دفعہ ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہے, وہ ضد کرتا ہے ابو کو, ابو موبائل لے کر دو. ابو موبائل نہیں لے کے دے رہے, حمزہ کو ابو موبائل لے کے نہیں دے رہے. حالانکہ لے کے دینا چاہیں تو 10 موبائل بھی لے کے دے سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں لے کے دے رہے؟ کیونکہ موبائل مل گیا تو اس کے لیے خراب ہے, نقصان دہ ہے, نقصان کا باعث, وہ جانتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے یہ حقیقت بات میں سمجھانے لگا ہوں کہ مسکرانے والی بات نہیں, حقیقت سمجھانے کے لیے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موبائل اگر مل گیا تو پڑھائی بھی خراب ہو جائے گی اور تربیت بھی خراب ہو جائے گی, دنیا و آخرت کے لیے نقصان کی چیز ہے. اور والدین بلکہ یہ بھی کرتے ہیں, اگر بچہ بیمار ہو جائے تو جا کے ڈاکٹر کے پاس انجیکشن بھی لگواتے ہیں, اس کو کڑوی دوائی بھی دیتے ہیں. بچہ چھوٹا ہو نہ پیے تو اس کو زبردستی پکڑ کر اس کو پلاتے ہیں. کس لیے؟ والدین کو پتہ ہے نا کہ اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. کئی دعائیں ہماری ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی,
ہم تو دعا کر رہے ہیں نا اللہ میری شادی فلاں جگہ پہ ہو جائے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر فلاں ملی تو اس کی آگے جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ آ کر خراب کر دے گی۔ اللہ کو پتہ ہے نا مستقبل کا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم مانگ رہے ہیں اللہ مجھے فلاں گاڑی مل جائے، فلاں کوٹھی مل جائے، اتنا پیسہ مل جائے۔ اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو فلاں اتنا پیسہ مل گیا تو یہ خراب ہو جائے گا، اور اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح والدین ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں نا، ان کی کڑوی دوائی بھی ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے بعض کڑوے فیصلے بھی ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس طرح اس چھوٹے بچے کو کڑوی دوائی پیتے ہوئے سمجھ نہیں آتی نا۔ بعض دفعہ ابھی مجھے کل بتایا کسی نے، اپنے بیٹے کی دوائی لینے گیا، چھوٹا ہے بچہ اس کا، ادھر ڈاکٹر کمال صاحب ہے نا جو، وہ ادھر ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دی اس نے جا کے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ٹیکا لگایا ہے، کیا کیا پتہ نہیں، اس نے بچے نے گالیاں دی۔ اب اس کو نہیں پتا، اب ڈاکٹر بھی صبر والا، تحمل والا ہے، اس کو یہ تو نہیں کہ بچے کو مار دے۔ اس عمر میں بچے کو نہیں پتا کہ میرا والد مجھے کڑوی دوائی پلا کے، ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوا کے میرے مستقبل کا فائدہ سوچ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا ذہن بھی اگر محدود ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہماری ضرورتیں اور ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چیز نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور مانگنا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے۔ جب سیدھا راستہ مل گیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے۔ اور اہدنا میں کیا ہے، اہدنا اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے نا دعا، یہ نماز میں اکیلا بندہ ہی ہے اگر، تو کیا کہہ رہا ہے، اہدنا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دے۔ یہ بھی سیدھا راستہ ہے کہ اکیلے اپنے لیے نہ مانگنا، سب کے لیے مانگنا۔ جو بندہ اکیلا اپنا فائدہ سوچے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں، میرا بھائی سیدھے راستے پر نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ غلط راستے پر ہوتے ہیں نا، جو غلط راستے پر ہوتے ہیں دوسروں کو غلط راستے پر لگانے سے روکتے ہیں۔ جو شروع میں ہوں، دین کی سمجھ ہو، ایک بھائی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو کیا کہے گا، میرا بھائی بھی لگ جائے۔ اگر اس کو سمجھ ہے، عقل اس کا صحیح ہے، تو کہے گا کہ نہیں میں تو غلط کر رہا ہوں، چھوٹے کو تو نہ خراب کروں نا۔ تو جو انسان خود سیدھے راستے پر ہو، صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر ہو، وہ اکیلا نہیں رہتا پھر سیدھے راستے پر۔ وہ کیا کہتا ہے، میں اکیلا کیوں ہوں، میں اکیلا کیوں جاؤں جنت میں۔ وہ جنت ہی کیسی جس جنت میں ہمارے ماں باپ نہ ہوں، کیا فائدہ ہوگا اس جنت کا جس جنت میں ہمارے بھائی بہنیں نہ ہوں، ہمارے دوست نہ ہوں، جس جنت میں ہمارے بچے نہ ہوں۔ تو اس لیے ایک مومن کو، مسلمان کو کیا سوچنا ہے کہ جنت میں اکیلا نہیں جانا، ہم سب نے جانا ہے۔ اہدنا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو حرام سے بچا، ہم سب کو چوری سے بچا، ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا، ہم سب کو اپنی فرما برداری والے راستے پر چلا۔ تو یہ دعا دن میں کتنی بار مانگنی ہے، 17 بار مانگنی ہے۔ مانگتے ہیں سارے، نمازیں 500 پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، اہدنا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دے گا۔ اور پھر نماز میں مانگ کر سیدھا راستہ، اللہ ہم سب کو، سب کے لیے خیر مانگنی ہے نا۔ نماز کے بعد پھر کسی کی غیبت کر رہے ہوں ہم، کیا اس کے لیے ہم مخلص ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں؟ ادھر ہم نے کہا اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اور پھر باہر آ کر اس کی غیبت کر رہے ہیں، ہم خود بھی غلط راستے پر ہیں۔ غیبت کرنا سیدھا راستہ تو نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے نا غیبت کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، اور پھر سیدھے راستے پر رہنا بھی ہے، استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ بلکہ اس کے نا مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم کے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے کتنے معنی ہیں؟ 4۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی کیا ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا سیدھے راستے کا تو پتہ ہے لیکن چلتے نہیں ہیں، ہے نا۔ کئی ہمارے مسلمان بھائی، ان کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ فلاح کا، کامیابی کا راستہ کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے، پتہ ہے نا سب کو۔ جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے نا نماز پڑھنا فلاح کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ سچ بولنا سیدھا راستہ ہے، وعدے کی پاسداری کرنا سیدھا راستہ ہے، انصاف کرنا سیدھا راستہ ہے،
قرآن کے اصولوں پہ چلنا سیدھا راستہ ہے، پتہ ہے نا، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نا انصافی اور قطع تعلقی، سیدھا راستہ تو نہیں ہے، پتہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے، لیکن اس پر چلتے نہیں ہیں. تو دعا کیا ہے؟ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی صحیح اور سیدھے راستے پر چلا بھی صحیح. تیسرا معنی کیا ہے؟ بعض دفعہ سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں لیکن پھر درمیان میں کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا میں اچھا بھلا نمازی بن گیا تھا، وہ فلاں پھر پرانا دوست آیا میرا، پھر ہٹا دیا راستے سے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ سیدھے راستے پہ تو چل پڑا ہوں، آیا ہوا ہوں، مسجد میں نماز پڑھنی میں نے شروع کر دی. اب اگلا کیا ہے؟ اللہ اسی سیدھے راستے پر استقامت بھی دے. کہیں پھر ایسے نہ ہو پھر میں نماز چھوڑ بیٹھوں، پھر میں جھوٹا بن جاؤں، پھر میں وہ فلمیں، ڈرامے، وہ پرانی زندگی کہیں اس میں نہ چلا جاؤں، پھر اس سیدھے راستے سے میں ہٹ نہ جاؤں. اللہ اسی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. اور چوتھا معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ استقامت اتنی طویل ہو کہ مجھے جب موت آئے تو موت بھی اسی سیدھے راستے پر ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو ہمیں یہ دعا، اس دعا میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ ہمیں موت بھی دینا تو سیدھے راستے پر دینا، سجدے کی حالت میں دینا، نماز پڑھتے ہوئے دینا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب موت آئے تو ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا. اس وقت ہم سجدے میں ہوں، ہم توحید کے کلمات کہہ رہے، جانا تو سب نے ہے نا، ہم سب نے جانا ہے. تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے پورے شعور کے ساتھ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہدایت ملے گی، کاروبار میں کامیابی ملے گی، دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی ملے گی، اور ہدایت پر انشاءاللہ زندگی گزرے گی، اور انشاءاللہ ہدایت پر ہی موت آئے گی ہمیں.